ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم یہ چونکہ ایک رواج ہمارے ہاں ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتے مسلمان جو ہیں اب نام کے ہی ہیں، اب اس نام کو تو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے نا، تو کوشش ہوتی ہے کہ بچہ ناظرہ پڑھ جائے جیسے تیسے۔ اب وہ بھی کیسے ہیں، مسجد میں مدرسے میں بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا ہوا ہے کہ بچے آئیں، اسکول جانے والے کالج جانے والے بچے آئیں، صبح کو اپنا قرآن کریم پڑھ کے چلے جائیں، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے۔ اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، اب جی بچے کے امتحانات آ گئے ہیں، بچے کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بچے فلاں ہے، بہانے سے وہاں بھی چھٹیاں ہوتی، یعنی وہ آدھا گھنٹہ، وہ پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جس کو 10-15 گھنٹوں میں سے نکال کے دین کے لیے وقف کیا ہوتا صرف ناظرہ پڑھنے کی، اس کو بھی بہانے سے ضائع کیا جاتا۔ اور بچہ مسجد نہیں گیا کوئی پریشانی، لیکن بچہ اگر سکول نہیں گیا وقت نہیں پڑ جائے گا، سارے خاندان سب پریشان ہو جائیں گے، بچہ سکول نہیں گیا، بچے کی کلاسز ضائع ہو گئی ہیں، بچے کا نقصان ہو گیا ہے، مسجد میں نہیں جاتا کوئی حرج نہیں، اور پھر اللہ اللہ کر کے اس کا ناظرہ ختم ہو گیا ہے، جیسے تیسے ہوا ہے، اس کو صحیح تلفظ کرنا آتا ہے قرآن کریم کا یا نہیں آتا، اس نے کیسے پڑھا ہے کوئی توجہ نہیں، بس مکمل کر لیا ہے، اس کا جشن منا لیا جاتا ہے، خاندان میں اعلان کر دیا جاتا ہے ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا، بس اس کے بعد قرآن کریم کو اس نے سمجھا ہے کہ نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے اس کو کوئی پتہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اس کو کوئی معلوم ہے کہ نہیں، صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگیاں کیا ہیں کیا اس کو کوئی علم ہے کہ نہیں، اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں۔ یقین کریں کہ بطور مسلمان یہ شرم کی بات اور افسوس کی بات، میں ہوں آپ ہوں سب برابر ہیں کہ ہمارے بچے کو اگر انگلش کی بک کا ایک اس کی کوئی پوئم ہے یا سٹوری ہے، اگر وہ اس کی ریڈنگ کر رہا ہے اور اس کو معنی نہیں آتا تو ہم پریشان ہیں۔ ہم سکول کے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کیسا سکول ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، صرف ریڈنگ کرنے سے کیا اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس فقرے کا اس جملے کا کیا معنی ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، انگلش کے ٹینس اسے نہیں آتے تو ہم پریشان، گرامر نہیں آتی پریشان ہو جاتے، اور یہ پریشانی ہماری صبح و شام دن رات کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی انگلش جو ہے امپروو ہو جائے۔ اس کو میتھ نہیں آتی ابھی تک، فلاں کلاس میں ہو گیا ابھی تک میتھ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کسی نہ کسی طرح اس کی میتھ جو ہے امپروو ہو جائے، اس کے لیے چاہے کہ ٹیوٹر رکھنا پڑے، ٹیوشن کا بندوبست کرنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے، اور ہم مستقل پریشان رہتے ہیں۔ اور ہمارے روزمرہ معمولات میں باقاعدہ یہ ٹاپک ہے کہ ہمارا بچہ فلاں چیز میں کمزور ہے، اس کی کمزوری کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے، بڑے بڑے ماہرین سے مشورہ بھی کیا جاتا ہے، رشتہ داروں سے دوستوں سے پوچھا بھی جاتا ہے ہمارے بچے کی یہ پرابلم ہے، لیکن افسوس اس کو قرآن کا نہیں پتہ ہے، ایک لفظ کا نہیں پتہ، ایک حرف کا نہیں پتہ، ایک آیت کا بھی ترجمہ اس کو نہیں آتا ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کبھی نہیں ہوتی، یہ بطور مسلمان ہمارے لیے شرم اور افسوس کی بات۔ انگلش کی ریڈنگ کر کے اگر اس کو نہیں سمجھ آتی ہم پریشان ہیں، قرآن کریم کی صحیح ریڈنگ بھی نہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا کیا مطلب، ہمیں کوئی پریشانی، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ترجیح دین ہونی چاہیے، لیکن ہم نے دنیا کو ساری ترجیح دے دی، دین کو 1% بھی نہیں دی۔ اگر آپ دیکھیں اسکول کالج یونیورسٹیز میں جانے والے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں آپ کے اس شہر میں، اور مدرسے میں جانے والے کتنے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری ترجیح کیا ہے۔ اسکول جائیں، یونیورسٹی جائیں، کالج جائیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن بھائی مسجد میں بھی تو آئیں، مدرسے میں بھی تو آئیں، اسکول کالج کی تعلیم کو 10-15 گھنٹے دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بھائی دین کی تعلیم کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو دیں روزانہ کی بنیاد پہ، وہاں آپ 15-20-25 سال پڑھیں، پڑھائیں، وہاں پر
کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی چند سال دین کے نام پہ بھی تو بچے کو وقف کریں، دین کا علم بھی تو اس کے پاس ہونا چاہیے۔